البشير الذي والسراج ربه القاهر ربك الكافر الصحيح العالم الباهر الرسول المصدق والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء رحمة في الأرض عتيقات محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين المعبر فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلى الله اس میں طالب علم و تمام مالک نام رات مخلوقات ساری کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب آئی۔ نور کو سمجھنے کے لیے اور کتاب کو سمجھنے کے لیے میں پھر قرآن حکیم کی دو آیتوں کا سہارا لیا۔ اس میں اللہ صاحبان عقل کو، عالم انسانیت کو متوجہ کر کے اشارہ فرماتا ہے کہ اگر یہ جو دن کی روشنی جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اگر ہم اس دن کو قیامت تک کھینچ کے لے جاتے فقط الہ غیر اللہ یأتیکم الیہ تسلمون فیہ، تو اللہ کے علاوہ کون اللہ ہے کہ جو اس دن کی روشنی میں جس روشنی کو رات کے اندھیرے میں بدل دے تاکہ تم رات میں آرام کر سکو۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جس کے اندر ہے کہ جس دن کو رات میں بدل دے تسکون اپنی تاکہ تم رات حاصل کر سکو۔ دن بھر کا بقا ہوا انسان رات کو سو کر سکون حاصل کرتا ہے تاکہ اگلے دن پھر اپنے کام کاج میں لگ سکے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم الیہ، اگر اللہ آج کو قیامت تک کھینچ دیتا، فمن الہ غیر اللہ یأتیکم بالضیاء، اللہ کے علاوہ کون تھا جو رات کے اندھیرے کو دن کی روشنی میں بدل دے تاکہ تم اپنے کام کاج نور کی روشنی میں کر سکو۔ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایک بات تو پتہ چلی کہ اندھیرا کرنے والا بھی اللہ ہے، نور دینے والا بھی اللہ ہے، نور بخشنے والا بھی اللہ ہے، روشنی دینے والا بھی اللہ ہے۔ دنیا ہم سے سوال کرتی ہے نور کی علامت
علامت یہ ہے کہ نور بظاہر چھوٹا سا بھی ہو لیکن اس کے حدود بڑے ہوتے ہیں، اس کے حدود اربعہ بڑے ہوتے ہیں، اس کا ایریا بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا خانیہ خان، یہ اتنی بڑی سڑک، یہ اتنا زیادہ ٹریفک، یہ آپ اپنے آنکھ کے چھوٹے سے ڈھیلے کے چھوٹی سی پتلی کے اندر سے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کی ایک پتلی کے اندر سما جائیں تو تعجب نہیں، اور اگر قرآن نقطے میں سما جائے تو دنیا کو تعجب ہوتا ہے کہ قرآن نقطے میں کیسے سما سکتا ہے۔ جب ہم مادی انسان، ہم محدود انسان، ہم فانی انسان، ہماری آنکھ کی چھوٹی سی پتلی چونکہ نور کی بنی ہوئی ہے، میں شاید 2 محرم عرض کر چکا ہوں کہ یہ جتنا بھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے، یہاں مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سے انٹرنیٹ کے پڑھے ہوئے لوگ موجود ہیں، سائنس سائٹ کے لوگ موجود ہیں، میں تو موجود آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہے کہ اگر آپ دیکھیے جب ہم کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، www.yahussain.com، مثال کے طور پہ yahali.com یا .org، تو یہ ڈاٹ کا لگانا ضروری کیوں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ڈاٹ کا لگانا ضروری کیوں ہے؟ کہا بغیر ڈاٹ کے ویب سائٹ نہیں کھلتی، بغیر نقطے کے ویب سائٹ نہیں کھلتی۔ تو جیسے بغیر نقطے کے اتنی ترقی کے بعد بھی بغیر ڈاٹ کے، بغیر نقطے کے یہ انٹرنیٹ نہیں کھل سکتا، تو بغیر نقطہ علی کے قرآن کیسے کھل سکتا ہے؟ اور فرمایا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے باہمی اتباع کو ہم سمجھیں۔ آج جس ساتویں والے صفات کا مجھے 8 محرم کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر پہلے 2-3 آیت اپنے موضوع سے متعلق عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کے ساتھ جو قرآن حکیم کا 4واں سورہ ہے، 4تھے سورے کی 54ویں آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ پوری توجہ، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، ہم یحسدون الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، جس سے ما آتاہم اللہ من فضلہ، جن کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے کچھ عطا کیا۔ وہ کیا عطا کیا؟ اب اللہ کے ساتھ پوری توجہ، فقط آتینا، یقیناً ہم نے عطا کیا آل ابراہیم۔ اب پہلے تو جس نے آل ابراہیم ہے، بھائی حضرت ابراہیم کے 2 فرزند تھے، ایک تھے اسحاق اور ایک تھے ایک تھے حضرت اسحاق اور ایک تھے حضرت اسماعیل۔ اسحاق تھے بڑے، اسماعیل تھے چھوٹے۔ اسماعیل کی نسل میں رسول کریم تک پہنچی، اسماعیل کی نسل، اور اسحاق کی نسل سے حضرت یعقوب، اس کے بیٹے اسحاق نے، حضرت یعقوب کے بیٹے کون؟ حضرت یوسف۔ انبیاء کی جتنی بھی حضرت اسحاق سے نسل چلی وہ انبیاء کی چلی، حضرت اسماعیل کی جو نسل چلی آپ کے منتہی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات ٹھیک ہے۔ اب آل ابراہیم یہ دونوں، یعنی ادھر یہ انبیاء آل ابراہیم ہے، ادھر رسول کریم آل ابراہیم ہے، لیکن اللہ کا 3 چیزوں کا ذکر کر رہا ہے آل ابراہیم کے
جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ الف لام یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ سال اللہ کے لیے۔ یہاں پر جو الف لام ہے کتاب میں، کتاب کا سارا علم کس کے پاس ہے؟ آل ابراہیم کے پاس۔ اچھا اب ذرا تاریخ میں یہ دیکھیں کہ کہیں کوئی ہے جس نے آل ابراہیم ہونے کا حوالہ دیا ہے اپنے خطبے میں، اپنی تقریر میں، اپنی اسپیچ میں؟ یقیناً کیا ہے۔ رسول کریم کے باپ دادا کی تاریخ پوری لمبی تاریخ ہے، میں سمجھ نہیں کروں گا، لیکن ایک ٹکڑا اس کا عرض کروں گا، اور وہ بہت اہم ٹکڑا ہے، اس لیے کہ اگر ساری تاریخ کو پڑھنے بیٹھ جائیں تو وقت ناکافی ہوگا۔ اس میں سے کچھ اہم چیز میں آپ کی خدمت میں حوالے کر رہا ہوں۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ بتائیے، خدا نخواستہ ہزار خدا نخواستہ کوئی صاحب اپنے بچے کے ساتھ نظر آئے، میں نے کہا ماشاءاللہ یہ آپ کا بچہ ہے؟ ہاں میرا بچہ ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ آپ کا بچہ، یہ بتائیے آپ کا نکاح کس سن میں ہوا؟ کہ مثال کے طور پہ 86 میں ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 86 میں آپ کا نکاح ہوا، آپ کا نکاح کس نے پڑھا؟ تو اب فرض کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے بطور مثال، کیونکہ مولانا میرا نکاح نہیں ہوا، تو اب بغیر نکاح کے آدمی کو ہماری سوسائٹی اور سماج میں اچھا سمجھا جائے گا؟ نہیں سمجھا جائے گا نا؟ تو اب یہ بتائیے کہ رسول کریم کی عظمت میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ معاذ اللہ کیا رسول کریم بغیر نکاح کے تھے یا نکاح ہوا تھا؟ توجہ ہے؟ نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ اچھا اب صاحب ہم نے ایک شادی میں شرکت کی مشہد میں، وہ شادی کرنے والے باہر سے آئے تھے، پیسے والے تھے، کہا ہم اپنے بیٹے کا نکاح مشہد میں کریں گے، اور جو مشہد کے سب سے بڑے آیت اللہ تھے، مرجع تھے، ان سے نکاح پڑھوایا آیت اللہ عبداللہ شراف، اور وہ آج تک وقت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نکاح مشہد کے مرجع وقت آیت اللہ عبداللہ شرازی نے پڑھا تھا۔ تو یہ مزاج ہے ہمارا، انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت آپ کے کسی پروگرام میں شریک ہوتی ہے تو آپ اس کو دہراتے رہتے ہیں، جیسے جیسے شخصیت بڑھتی جاتی ہے، ٹائم لمٹ بڑھتی جاتی ہے، نسلیں فخر کرتی ہیں کہ ہمارا نکاح اس نے پڑھا تھا، ہمارا نکاح اس نے پڑھا تھا، ہمارے پروگرام میں وہ مولانا شریک ہوئے تھے، وہ آئیے شریک ہوئے تھے، وہ پرائم منسٹر شریک ہوئے تھے، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ بھائی رسول کریم کا اگر نکاح ہوا تھا تو کس نے پڑھا تھا؟ توجہ ہے؟ کس نے پڑھا تھا؟ کہا بھائی یہ تو سارے 73 کے 73 فرقے اس بات پر منتحد ہیں، متفق ہیں کہ رسول کریم کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا۔ اچھا اب میں کہوں اسی مثال
دین پر رہ رہے ہو، کس ایمان پر رہ رہے ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، کہتے ہو نکاح کافر نے پڑھا معاذ اللہ، تو میں یہاں تک کیوں لایا؟ اس لیے لایا کہ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح یہاں سے شروع کیا تھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل، اس اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہم کو ابراہیم کی نسل سے اور اسماعیل کے شجرے سے طلاق دیا، توجہ، ابراہیم کی نسل سے تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آل ابراہیم۔ ابو طالب نے بتایا خطبہ نکاح پیغمبر میں کہ آل ابراہیم ہم ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو پوری کتاب کا علم دیا، توجہ، پوری کتاب کا علم دیا، پوری حکمت دی، اور آتیناہم ملکن عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا۔ بزرگان ملت، آپ مجھے بتائیے کہ کتاب کا پورا علم کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے پورا علم کتاب کا؟ ظاہر سی بات ہے، تو کون لوگ ہیں، تو کون سا گھرانہ ہے؟ دیکھیے حضور، تین چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے حکمت، ایک ہے ملک عظیم۔ دیکھیے ملک عظیم بات ہے، حکمت درمیان میں، شروع میں کتاب کا علم۔ یہ جو ہمارا ملک ہے یا دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں دو چیزیں چلتی ہیں، کہا صاحب، ایک ہے قانون، ملک چلانے کے لیے ایک ہوتا ہے قانون، اور ایک ہوتی ہے پالیٹکس، جس کو کہتے ہیں سیاست۔ بھائی مجھے ایک آیت دکھا دیجیے کہ قرآن مجید میں کہیں اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے فلاں نبی کو سیاست عطا کی۔ حکمت کا لفظ تو ہے، سیاست کا لفظ نہیں ہے، تو کہا بھائی حکمت میں اور سیاست میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ایک ہے کتاب، ایک ہے حکمت، اور ایک ہے ملک عظیم۔ تو ملک چلتا ہے دو چیزوں سے، ایک قانون سے، قانون کی کتاب ہونا ضروری ہے، اور ایک سیاست ہونا ضروری ہے، یہ دنیا کا ملک۔ لیکن اللہ کا جو ملک ہے وہ کیسے چلے گا؟ کہ دو چیزوں سے چلے گا، ایک کتاب سے چلے گا اور ایک حکمت سے چلے گا۔ تو حکمت میں اور سیاست میں فرق کیا ہے؟ کہ سیاست اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کا نقصان ہو جائے، ہمارا فائدہ ہو جائے۔ حکمت اسے کہتے ہیں کہ بندگان خدا کا بیڑا پار کر جائے، چاہے ہمارا گھر کٹ جائے، ہمارا گھر ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کی مخلوق بن جائے۔ دیکھیے عزیزو، اللہ نے آل ابراہیم کو تین چیزیں عطا کی، ایک کتاب کا علم، ایک حکمت۔ پھر کچھ مفسرین نے لکھا حکمت سے مراد نبوت ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے، تو کتاب سے مراد، کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، اور ملک عظیم سے مراد، وہ میں اپنے اسیاب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ملک عظیم سے کیا مراد ہے۔ چلیے میں بتا ہی دیتا ہوں بھائی ملک عظیم سے کیا مراد ہے، کہ ملک عظیم صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ تین چیزیں ہیں، کتاب کا علم، نبوت، ملک عظیم یعنی امامت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے تینوں چیزیں دی آل ابراہیم کو، اب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کس گھر پہ ملے گی؟ اس گھر کو تلاش کرو نا، کہ جہاں قرآن بھی مل جائے، جہاں نبوت بھی مل جائے، جہاں امامت بھی مل جائے۔ تو بس ایک در سیدہ ملتا ہے کہ جہاں قرآن بھی مل جاتا ہے قرآن کی شکل میں، جہاں محمد کی شکل میں نبوت مل جاتی ہے، جہاں علی کی شکل میں امامت مل جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو در سیدہ پہ ملتی ہیں، اسی لیے ہم در سیدہ کو تھامے ہوئے ہیں بزرگان ملت۔ ہم در سیدہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ در سیدہ پر قرآن بھی مل جائے گا، نبوت بھی مل جائے گی، امامت بھی مل جائے گی۔ بس میں جلدی سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ملک عظیم ہے یہ کیسے ہماری سمجھ میں آئے گا؟ بھائی حضرت ابراہیم نے، حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسا دے دے
لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ملک دے دوں گا. دیا حضرت سلیمان کو ملک دیا. اور کیسا ملک دیا؟ ایسی حکومت جنات پہ حکومت, طیور پہ حکومت, وحوش پہ حکومت, انسانوں پہ حکومت, جانوروں پہ حکومت, دریاؤں پہ حکومت, فضاؤں پہ حکومت, ہواؤں پہ حکومت. یہ حضرت سلیمان معصوم تھے, نبی تھے, اللہ نے ان کو ایسی حکومت عطا کر دی. توجہ کیوں؟ اس لیے کہ مانگی تھی, اس لیے کہ مانگی تھی, اس لیے کہ مانگی تھی. کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے مانگی تھی. بھائی اللہ کا مزاج یہ ہے جتنا مانگو گے اس سے کہیں زیادہ عطا کرے گا, جتنا مانگو گے اس سے کہیں زیادہ عطا کرے گا. یہ اللہ کا مزاج ہے. سلیمان نے کتنا مانگا تھا, اللہ نے کتنا عطا کر دیا. توجہ چاہتا ہوں حضرت ابراہیم, بھائی یہ فلائٹیں, یہ پلین تو اب ایجاد ہوئے ہیں نا, ابھی چند 100 سال کے قریب سے, لیکن حضرت سلیمان اس زمانے میں بساط سلیمان ہی کہتے ہیں, دوش ہوا پہ سفر کرتے تھے, دوش ہوا پہ سفر کرتے تھے. حضرت سلیمان اکیلے نہیں کرتے تھے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتے تھے. تو کون ساتھی تھے؟ ان کے ایک ساتھی تھے, ایک وسیع تھے جن کا نام تھا آصف ابن برقیہ. وہ بھی ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے. آصف ابن برقیہ دوش ہوا پہ سفر کیا کرتے تھے. تو یہ سلیمان کی حکومت تھی کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو عطا کر دی حکومت اور امسک بغیر حساب. اے سلیمان تمہاری مرضی, اب میں نے تم کو حکومت دے دی, چاہے اپنے پاس رکھو چاہے کسی کو دے دو. لیکن مانگی تھی حضرت سلیمان نے, لیکن خدا کی قسم آل محمد کا ایک جملہ, ایک دعا بتا دیجیے کہ یا اللہ ہم کو ملک دے دے, یا اللہ ہم کو ملک دے دے, یا اللہ ہم کو ملک دے دے. اللہ نے کہا اے آل محمد تمہاری خدمت اتنی ہے کہ تم کو ملک نہیں دوں گا, ملک عظیم دوں گا. توجہ, ملک عظیم. اچھا بھائی ملک عظیم, عظیم کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عظیم کون ہے؟ اللہ. وہوا رب العرش العظیم. اللہ عرش عظیم کا بھی رب ہے. کتنا عظیم ہے وہ پروردگار, کتنا عظیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہوا ولی العظیم. اللہ عظیم بھی ہے, اللہ ولی بھی ہے. تو خود اللہ عظیم ہے, رب عرش عظیم کا رب ہے, عرش عظیم کا رب ہے. وہ جانتا ہے عظیم کسے کہتے ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ عظیم کو عظیم جانتا ہے, رحیم کو رحیم جانتا ہے, قدیم کو قدیم جانتا ہے, منان کو منان جانتا ہے, رحمان کو رحمان جانتا ہے, خالق کو خالق جانتا ہے. توجہ چاہتا ہوں یہ سب اللہ ہی جانتا ہے کہ اہل بیت کون ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زواج کیا ہے, ہم نہیں جانتے کہ ملک عظیم کیا ہے. لیکن آج چونکہ اسی کی مناسبت سے تاریخ ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی دیکھیے ملک کوئی بھی ہو چلتا ہے قانون سے, سیاست سے, پولیٹکس سے, لیکن مجھے کوئی دنیا ایک چھوٹا سا ملک, چھوٹی سی کنٹری دکھا دیجیے کہ جو بغیر جھنڈے کے ہو, بغیر فلیگ کے ہو. ہمارا ہندوستان کا ترنگا کہلاتا ہے. جیسے ایسے ہر ملک کا ایک اپنا پرچم ہوتا ہے, ایک فلیگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ملک کا فلیگ ہوتا ہے. اب یہ بتائیے ملک عظیم کون؟ لوگوں نے کہا بھائی ملک عظیم اسلام ہے. ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم پیچھے ہو گئے, ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہا اسلام ہے, ہم نے مان لیا ملک عظیم اسلام ہے. اس کی قانون کی کتاب قرآن ہے, اس کے چلانے والے حکمت انبیاء ہیں. لیکن یہ بتائیے اگر اسلام ایک ملک عظیم ہے تو اس کا پرچم کیا ہے, اس کا جھنڈا کیا ہے, اس کا فلیگ کیا ہے؟ کہا یہ ہم کیسے بتائیں؟ فلیگ تو رسول کے زمانے میں تھا تو اصحاب رسول لے کے جایا کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں, اصحاب رسول لے کے جایا کرتے تھے. میں کہوں اچھا یہ بتائیے اصحاب رسول میں رسول کا فلیگ جس کو پرچم کہتے ہیں, جس کو علم کہتے ہیں, کس کے پاس رہتا تھا؟ کہ علی کے پاس رہتا تھا, علی کے پاس رہتا تھا. توجہ چاہتا ہوں علی کے پاس رہتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے علی کے پاس کیوں رہتا تھا؟ کہ علم ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے کہ جو نہ کبھی علم کو جھکائے نہ کبھی امت کو جھکنے دے, نہ خود جھکے نہ علم کو جھکائے.
ویسے ہی یہ علم بھی عباس کا علم ہے، جو ملک عظیم کا عظیم علم ہے۔ جب تک علم رہے گا تب تک اسلام رہے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل اچھا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بات آ گئی ملک عظیم اور علم، آخر کا شان سیم علم دیکھیے جو ہے کہ آپ کسی ملک کا پرچم لے کسی دوسرے ملک کی قانونی جگہ پر جا کر لہرا دیں، لیکن علم عباس کبھی وائٹ ہاؤس کے سامنے نظر آتا ہے، کبھی مولا حسین کے سامنے نظر آتا ہے، کبھی ایران کی پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے، کبھی ایران کی پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے، کبھی دبئی کی پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے۔ یہ علم عباس اس کے حدود نہیں ہے، تو میں کہوں گا جب علم کو محدود نہ کر سکے تو علمدار کو کیا محدود کر سکے؟ جو ہے نا، تو ہم کسی ایسے ویسے کو نہیں مانتے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ تھوڑا سا مولا عباس کی شخصیت کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ مولا عباس کی کیا حالت ہے، مولا عباس کی کیا شان ہے۔ میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہماری ماں بھی سہلائی اور ہم بھی سنجن، لہٰذا ہم حضرت عباس سے افضل ہیں، معاذ اللہ۔ یہ موضوع کبھی اور انشاءاللہ کبھی اور کبھی اور، لیکن میں کہوں گا کہ جو یہ خیال کرتے ہیں وہ توبہ کریں اپنے خیال سے اور اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ کہیں حرام تو نہیں کھلا دیا آپ کو جو حضرت عباس سے برابری کی سوچ لی، اس لیے کہ حضرت عباس سے برابری کی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کوئی سوچ نہیں سکتا، عام فرد بشر حضرت عباس کی برابری نہیں کر سکتا۔ پہلی عظمت یہ ہے حضرت عباس کی کہ حضرت عباس مولا علی کی دعا کا نام ہے۔ مولا عباس کی مولا علی کی دعا کا نام ہے عباس۔ مولا علی جنہوں نے پوری زندگی، مجھے کوئی دکھا دے کہ مولا علی نے اپنے لیے کچھ مانگا ہو، صرف دو چیزیں مانگی ہیں مولا علی نے اپنے لیے، ایک مانگا رسول اللہ سے اور ایک چیز مانگی اللہ سے۔ رسول اللہ سے سیدہ کو مانگا، اللہ سے عباس کو مانگا۔ اور میں اس سے لگا کہ اور آواز بلند کیا ہے لگا تو سلامت رکھے، یہ یہاں کا نعرہ، یہ اس کے خلاف بھی تحریک چل رہی ہے، لیکن وقت میرے پاس کم ہے، جن کا بھی عرض کروں گا، موضوعات بہت ہیں۔ یہ حضرت عباس دعا ہے مولا، قصہ کیا تھا؟ دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹا ایسا دے کہ جو بہادر، تو کیا مولا علی کے اور بیٹے بہادر ہیں؟ توجہ نہ، یقیناً سارے بیٹے بہادر تھے، تو پھر حضرت عباس کے ایک کہاں بہادر ہو؟ یہ سوال ذہن میں رکھے گا، اور اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو یاد دلا لیجیے، یہ آپ کا فرض شامل ہے، یاد دلا لیجیے کہ انہی کے لیے بھی کہا مولا عباس کے بہادر بیٹا دیکھنا بھائی، محمد حنفی کے بیٹے تھے وہ بھی بہادر تھے، مولا حسن تھے وہ بھی بہادر تھے، امام حسین تھے وہ بھی بہادر تھے، خاص حضرت عباس کے لیے بھی کہا بہادر۔ توجہ،
خیر دعا کی، اچھا صرف دعا نہیں کی، مولا ہم کو سکھاتے ہیں کہ صرف دعا کر کے مت بیٹھو بلکہ کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو، دونوں چیزوں کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ اگر صرف دعا کر کے بیٹھتے کہ اللہ ہم کو رزق دے دے اور جاب پہ گئے نہیں، بزنس کیا نہیں، محنت کی نہیں، مشقت کی نہیں، اور تم کہیں یا اللہ ہم تو تیرا کرنا پڑتے ہیں، تو نے ہمیں تو دیا نہیں، تو کہتے ہیں وہ کسی کے منافقوں کو اتنی زیادہ روزی تو نے دی ہے، ہم کو تو کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ مَا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے، دعا کرو، کوشش کرو، دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ مولا نے دعا کی اور کوشش کیسے کی؟ اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل سے کہا، عقیل میرے لیے کسی بہادر خاندان میں کوئی رشتہ لے کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عقیل کو کہا جاتا تھا اصحاب عرب، عرب کے جتنے بھی شجرے تھے وہ حضرت عقیل کو، جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، ان کو معلوم تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے رہتے تھے۔ ابو طالب کے بیٹے تھے عقیل، 4 بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے، ایک ابو طالب، دوسرے عقیل، تیسرے جعفر اور چھوٹے سب سے مولا علی۔ توجہ، سب سے چھوٹے مولا علی۔ لیکن ہمارے یہاں چھوٹے بڑے کا کبھی کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا کہ صاحب یہ بڑا ہے اس لیے مان رہے ہیں، یہ چھوٹا ہے اس لیے نہیں مان رہے ہیں۔ ہم نے اس کو مانا جس کو اس نے منوایا۔ ہم نے طالب کو امام نہیں مانا، حضرت عقیل کو امام نہیں مانا، حضرت جعفر کو امام نہیں مانا، امام اس کو مانا جس کی امامت کا اعلان نبی مصطفیٰ نے کیا۔ توجہ، اگر محمد مصطفیٰ طالب کی امامت کا اعلان کرتے تو ہم ان کو مانتے تھے، اگر نبی مصطفیٰ عقیل کی امامت کا اعلان کرتے ان کو مانتے، جعفر کی امامت کا اعلان کرتے ان کو مانتے۔ اصل میں ہم علی کو نہیں مانتے، ہم وہی مانتے ہیں جو محمد مانتے ہیں۔ وہی مانتے ہیں جو محمد مانتے ہیں، وہی مانتے ہیں جو محمد منواتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود کسی نبی کو اللہ نے یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ منتخب کر لے، کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجیے، وقت نہیں ہے پڑھنا میں آج تک آپ کی خدمت میں۔ تو بہرحال یہ حضرت عقیل گئے اور جانے کے بعد ایک خاندان تھا کہ جس کا نام تھا بنی کلاب، اور دوسرا اس خاندان کا نام تھا بنی تمیم۔ یہ 2 نام اس خاندان کے۔ وہاں گئے، پہنچے، مدینے سے باہر تھا، ایک گاؤں تھا، ایک قریہ تھا، وہاں پہنچے۔ یہ جو بنی کلاب خاندان تھا یہ بہادری میں اور سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ سب کوئی اجنبی ان کے یہاں مہمان پہنچتا تھا تو یہ 3 دن تک اس کو مہمان رکھتے تھے، چوتھے دن پوچھتے تھے کہ تم کیوں آئے ہو؟ توجہ کرنا، چوتھے دن پوچھتے تھے، 3 دن تک مہمان نوازی، کھانا پینا، درہم و دینار، سخاوت، چوتھے دن پوچھتے تھے کہ کیوں آئے ہو؟ 3 دن تک حضرت عقیل مہمان رہے سردار بنی کلاب، اور وہاں جا کر کہا کہ میں ایک رشتے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ جس سے کہا حازم، حازم کون تھے؟ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ حازم ان سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کس کا رشتہ؟ تو بڑا لمبا چوڑا خطبہ ہے حضرت عقیل کا، فضائل سے کا وقت ہم نے، لیکن یہ کہا کہ حلال مشکلات کا رشتہ، امام المتقین کا رشتہ، قائد المحجرین کا رشتہ، امیر المؤمنین کا رشتہ، سید المسیحین کا رشتہ، خاتم النبیین کے داماد کا رشتہ، وارث قرآن کا رشتہ، معلم قرآن کا رشتہ۔ پورا لمبا خطبہ ہے، چند جملے میں نے اس کر دیا، آپ کی خدمت میں ہوتی ٹرانسلیشن، بہت جلدی گزر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جب نام علی سنا، حازم نے اپنی جگہ سے احترام کھڑے ہو گئے اور کہاں میرا گھر، کہاں علی کا رشتہ،
کیا آپ واقعی علی کا رشتہ لے کر آئے ہیں؟ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا ہے. توجہ. جب تیسری مرتبہ سن لیا عقیل سے تو ایک مرتبہ حازم اپنی جگہ سے اٹھے، گھر میں آئے. گھر میں آنے کے بعد اپنی زوجہ کے قریب پہنچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی جو بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی، حضرت عباس کی والدہ جن کا نام اصل تھا فاطمہ کلالیہ ام البنین. یہ ام البنین اپنی والدہ سے ایک خواب نقل کر رہی اور وہ خواب سے نقل کر رہی تھی. اب یہ کھڑے ہو کے حاصل جو باپ کے والد تھے یعنی نانا تھے حضرت ابو الفضل عباس تھے جن کا نام حضرت حازم تھا. بڑی ایسے حازم یہ کھڑے ہو کے چھپ کر سننے لگے کہ ام البنین کیا خواب بیان کر رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں کیا خواب بیان کر رہی ہے. تب میں نے خواب دیکھا اور کافی کو دیکھا. تب کیا خواب دیکھا؟ ماں اپنی بیٹی سے پوچھ رہی ہے کیا خواب دیکھا؟ تب میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں بہت بڑے باغ میں ہوں، اس باغ میں آسمان کھلا ہوا ہے، دن ہے اور دن ہوتے ہوتے میں نے دیکھا کہ سورج میں سے توجہ چاہتا ہوں سورج میں سے ایک چاند نکلا ہے اور نکل کر میری آغوش میں آ گیا. توجہ ہے نا. یہ چاند کا لفظ سب سے پہلے کس نے خواب میں دیکھا؟ حضرت عباس کی والدہ کہ سورج میں سے ایک چاند نکلا ہے جو میری آغوش میں آیا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے 3 ستارے آئے ہیں وہ بھی میری آغوش میں آئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں بھائی چاند کو عربی میں کیا کہتے ہیں بتائیے؟ قمر. مولا عباس کا کیا تخلص ہے؟ قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کا چاند. کس کا چاند؟ بنی ہاشم کا چاند. توجہ چاہتا ہوں میں عرض کر چکا ہوں لیکن استفادے کے لیے مومنین کی تعداد ہے شاید وہ لوگ جنہوں نے نہیں سنا ہو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے ہمارے بچے علماء کا گروہ ہو بہت بڑے بڑے عالم موجود ہوں اس میں سارے علماء مل کر یہ طے کریں کہ ہم میں سب سے زیادہ بڑا عالم یہ ہے تو سب کس کو مانیں گے؟ اسی عالم کو مانیں گے نا جس کو سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے. ہمارے یہاں مرجعیت کا تو ایک سسٹم ہے نا کہ بھائی اس کو عالم کہہ دیا یعنی مجتہدین تو بہت ہے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہے لیکن وہ ہزاروں مجتہدین مل کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے ہم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے لہٰذا اس کی تقلید ہوگی. توجہ ہے نا. تو اب اگر سارے علماء مل کر توجہ ہے نا سارے علماء مل کر اس لیے تو کہیں کہ یہ ہم میں سب سے بڑا عالم ہے لیکن مان لیجیے گا میں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی محب محمد اور آل محمد کو کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کو کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو کبھی جاہل کہتا ہی نہیں. اس لیے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کی برکت یہ ہے کہ پھر وہ جاہل رہ ہی نہیں سکتا. وہ جاہل رہ ہی نہیں سکتا. لیکن میں بس مثال دے رہا ہوں کہ اگر دنیا کے سارے جاہل مل کر یہ کہیں کہ بھائی ہم میں سب سے بڑا عالم یہ ہے ہم میں سب سے بڑا عالم یہ ہے تو لوگ مانیں گے؟ کہیں گے ارے یہ تو سب جاہل ہے یہ کیا جانے کہ علم کسے کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں یہ کیا جانے کہ علم کسے کہتے ہیں. ہاں اگر سب علماء مل کے کہتے کہ یہ ہم میں بڑا عالم ہے تو ہم علماء کی بات مان جاتے. بھائی دیکھیے اللہ نے سب سے اشرف مخلوق انسان کو بنایا انسان میں انبیاء کو بنایا انبیاء میں بنی ابراہیم کو آل ابراہیم کو بنایا آل ابراہیم میں بنی ہاشم کو سب سے حسین اور خوبصورت بنایا. اب بنی ہاشم مل کر سارے خوبصورت بنی ہاشم مل کر اگر یہ کہیں یہ ہم میں سب سے خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت اگر نکل کے یہ کہے کہ ہم عباس سے افضل ہیں پہلے اپنی شکل
عقل ملانا، جو ہے نا پھر عقل ملانا عباس سے۔ حضور یاد رکھیے مولا عباس کی شخصیت، تو بہرحال ان کی والدہ نے تاکید کی کہ اللہ تمہاری شادی کسی ایسے سے کرے گا، پوری توجہ، کہ جس کی مثال اللہ نے قرآن میں سورج سے دی ہوگی۔ مجھے اس کا پڑھنا بھائی، ہم سورج شمس پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ توجہ ہے نا بھائی، یہ منظر ہر جگہ رہا، کبھی خیبر میں رہا رسول سورج تھے علی چاند، کبھی احد میں رہا رسول سورج تھے علی چاند تھے، توجہ ہے نا، اور کبھی یہ منظر کربلا میں رہا، کربلا میں رہا، حسین امامت کے سورج تھے، عباس حسین کے چاند تھے، قمر بنی ہاشم تھے، قمر العشیرہ تھے، یہ عباس علمدار بزرگان ملت۔ یہ عباس کون ہے؟ صرف 17 برس کی عمر ہے، 38 ہجری 38 ہجری میں عباس علمدار مولا کے کائنات میں 17 برس کی عمر میں جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ کیا ہے چہرے پہ نقاب ڈالی، مطلب چہرے پہ نقاب ڈالی، اب مختصر یہ ہے کہ بس اتنا سمجھتی کہ علی کے بعد جو ذوالفقار تھی وہ کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ تو بھائی ان کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ کہا، یا علی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا لباس پہن لوں؟ کہا پہن لو۔ کہا آپ کی ذوالفقار دے دوں؟ کہا دے دو۔ علی کی قبا پہنی، علی کی عبا پہنی، ذوالفقار علی کی بھی۔ اب اٹھنا چاہا تو اٹھ نہیں پا رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اٹھنا چاہا تو کچھ نہیں پا رہے ہیں، عبا اتار دی پھر بھی نہیں اٹھ سکے، قبا اتار دی، اسے قبا کہتے ہیں، اس کو عبا کہتے ہیں، عبا اتار دی نہیں اٹھ پائے، قبا اتار دی نہیں اٹھ پائے، ذوالفقار ہاتھ میں تھی نہیں اٹھ پائے۔ علی نے کہا عبداللہ ذوالفقار کی رکھ دو اگر اٹھنا چاہتے ہو، اگر اٹھنا چاہتے ہو۔ ذوالفقار رکھ دی تو اٹھ گئے۔ یہ تھے عبداللہ، چچا کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، لیکن علی کی ذوالفقار کا وزن نہیں اٹھا سکے۔ لیکن جو اگر علی جس کو ذوالفقار دے رہے ہیں امام تھے، معلوم تھا 17 برس کا بیٹا ہے، ذوالفقار کا وزن اٹھا پائے گا یا نہیں اٹھا پائے گا، لیکن اپنی عبا دی، اپنی قبا دی، اپنا امامہ دیا، اپنی ذوالفقار دی، اور نہ صرف اٹھے بلکہ اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، نقاب ڈالی، جنگ کرنے کے لیے گئے تو لوگ یہ سمجھے کہ علی جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، علی جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ جنگ صفین کی بات ہے، 38 ہجری 38 ہجری 17 برس کی میرے مولا عباس کی عمر، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی، منافق یہ سمجھے کہ علی آ گئے لڑنے کے لیے، علی آ گئے لڑنے کے لیے۔ بھائی دو جگہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی، شب ہجرت مشرکین کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ بستر پہ نبی سو رہے ہیں، صفین میں غلط فہمی ہوئی کہ علی لڑنے کے لیے آ گئے۔ توجہ ہے نا، وہاں علی کو نبی سمجھے، یہاں عباس کو علی سمجھے۔ تو یہ تھی حضرت عباس، اور جب گئے ہیں تو معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کے باپ نے ایک مرتبہ ابو شخشاء نام کے بہت بہادر شخص سے کہا کہ جاؤ لڑنے کے لیے، کہا اس اکیلے کے سامنے مجھے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہو؟ میں تم کو معلوم ہے، مشہور ہے کہ میں 1000 لوگوں کے بہادروں کے مقابلے پر جاتا ہوں، میں ایک کے مقابلے پہ چلا جاؤں تو کہا اچھا میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے کو اب حضرت عباس نے فاصلے جہنم کیا۔ جب اس کو غصہ آیا، خود آیا، جیسے ہی آگے بڑھا، اس سے پہلے کہ
ادھر ابو شاشا کا سر اس کے تن میں باقی نہیں تھا. توجہ ہے نا, اسے کہتے ہیں یہ ایک بہادری کا حضرت عباس کی ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آپ کو خدمت کر کیا, لیکن آپ نے یاد دلایا کہ حضرت عباس کے لیے مولا نے یہ دعا کیوں مانگی تھی کہ بہادر بیٹا. دیکھیے بہادری کسے کہتے ہیں, معاف کیجیے گا, کسی کمزور آدمی کو دبانا بہادری نہیں ہے. کسی کمزور آدمی کو ذلیل کرنا بہادری نہیں. اسی کے کہتے ہیں جو غصہ ہے نا, غصہ, اس کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ غصہ کمزوروں پر آتا ہے. ذرا طاقتوروں پہ غصہ کرتے ہیں. کسی پولیس والے نے گاڑی روکی, وہاں تو وہ پولیس والے ہو جائیں گے سر پوری کوشش, لیکن بوڑھے ماں باپ کے سامنے بڑے اکڑ کے بولتے ہیں, جنہوں نے پالا, جنہوں نے پوسا, جنہوں نے بڑا کیا, جنہوں نے مرتبے پہ پہنچایا, چونکہ وہ اب کمزور ہو چکے جسمانی طور پر, تو ماں باپ کے سامنے آوازیں بلند بول رہے ہیں. جو قرآن نے منع کیا ہے تو معاف کیجیے گا, ماں باپ کے اوپر غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات تو تب ہے آپ کو طاقتور تو جب مانا جائے جب آپ کو کسی معمولی سے کانسٹیبل نے بھی پکڑ لیا ہو اور آپ اس کے اوپر غصہ ہو جائے. تو اسے کہتے ہیں کہ اس میں غصہ ہر ایک کے سامنے نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ غصہ کچھ بھی نہیں ہے. خواہشات میں سے ایک خواہش کا نام ہے غصہ, منفی خواہش. سمجھ ہو جاتا. اور یہی حضرت عباس کا نام عباس میں ایک مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا شعر. وہ شعر کہ جس کو دیکھ کر جنت کے شعر بھاگتے ہیں. حضرت عباس کو ظاہر کہ آپ اندازہ لگائیے ان کی بہادری کا, تو بہادری اصل میں ہے نفس پر کنٹرول کرنا. انسان اکیلا ہے, تنہا ہے, گناہ کر کے جا رہا ہے, کمرے سے کوئی نہیں ہے, لیکن نفس پہ کنٹرول کر لیا تو وہ بہادر ہے. وہ بہادر ہے. اسی لیے رسول کریم نے جنگ کے بعد, ہر جنگ کے بعد یہ کہا کہ فلستم الحرب الاصغر, تم نے چھوٹی سی جنگ جیت لی. ارے اس میں زخمی ہو رہا ہے, اس میں شہید ہو رہا ہے, اس میں خون بہ رہا ہے, اس میں کسی کو مارا ہے, قتل کیا ہے سامنے والے کو, لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ جہاد اصغر ہے. جہاد اصغر فتحتم الجہاد الاصغر وبقیت لکم الجہاد الاکبر, اور جہاد اکبر تمہارے لیے باقی رہ گیا. توجہ, جہاد اکبر کیا یا رسول اللہ کا میدان جنگ نہیں ہے, لیکن گناہ کے مسائل فراہم ہیں, گناہ کے مسائل فراہم ہیں, ہر چیز گناہ کی موجود ہے. بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی عزیز نہیں, کوئی رشتے دار نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں, لیکن ایک پہچاننے والی ذات ہے جس نے خلق کیا ہے. اگر اس کو اس وقت یاد کر لیا, اسی کو کہتے ہیں بہادری. توجہ, اسی کو کہتے ہیں شجاعت. نفس پہ کنٹرول کرنے کا نام ہے بہادری اور شجاعت. حضرت عباس کو اللہ سے علی نے جنگ کے لیے مانگا تھا, شجاعت کے لیے مانگا تھا, بہادری کے لیے مانگا تھا. تو لوگ سوال کرتے ہیں جب حضرت عباس کو جنگ کی اجازت ملی ہی نہیں تو پھر حضرت عباس کی بہادری سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں حضرت علی کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. میں کہوں گا جیسی دعا حضرت علی نے مانگی تھی اسی لمحے قبول ہوئی, اور جیسی دعا علی کی قبول ہوئی ایسی دعا کسی کی قبول نہیں ہوئی. اس لیے کہ بہادری یہ نہیں ہے, محبت یہ نہیں ہے اپنی مرضی سے تلوار چلاؤ. بہادری یہ ہے, شجاعت یہ ہے امام کی مرضی سے تلوار چلاؤ. عباس نے اپنی مرضی سے جہاد نہیں کیا. امام نے کہا پانی دینے چلے جاؤ, پانی دینے چلے گئے. جنگ کی اجازت دیتے, جنگ کرنے چلے جاتے. یہیں سے عباس کی شجاعت کا پتہ چلتا ہے. اور یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے کہ حضرت
عباس کے لیے آج کل لوگ کہتے ہیں اب ہم حضرت عباس سے افضل ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ ان کو اگر عالم ہدایت دے، ورنہ اللہ ان کو جنت کا ایندھن بنائے۔ اس لیے کہ بس آخری جملہ ہے اور عرض کر رہا ہوں کہ چوتھے امام نے حضرت عباس کی بڑی عظمت، کئی گھنٹے نکل سکتے، لیکن بس ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، اور وہ حدیث ہے کہ چوتھے امام نے حضرت عباس کے لیے روز قیامت کا ایک منظر بنا، اور وہ منظر یہ ہے کہ ان لمن عباس مرتبۃ یوم القیامۃ یغبطہ بہ الانبیاء والمرسلون۔ میرے چچا عباس کا روز قیامت وہ عظمت، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ منزلت ہوگی کہ انبیاء اور مرسلین ان کے اس مقام و عظمت کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی ہی عظمت عطا فرما۔ دیکھیے بات حسد سے شروع، ایک ہے حسد، یہ عربیت، ایک ہے غبطہ۔ حسد میں اور غبطے میں بڑا فرق ہے۔ حسد یہ مطلب ہے یا اللہ یہ جو میرا پڑوسی ہے نا مالدار پیسے والا، یا اللہ اس کی دولت غارت ہو جائے، یہ غارت ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ہے حسد۔ لیکن غبطہ کسے کہتے ہیں؟ غبطہ اسے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ آگے سے بڑے عہدے پر فائز ہے، یا اللہ اس کی طرح مجھے بھی بنا دے، اس کی طرح مجھے بھی دولت دے دے، کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جب اسے دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ تیری مصلحت نہیں ہے، میں تیری مصلحت پر خوش ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو غبطہ کسے کہتے ہیں؟ غبطہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سے حسد نہ کرے، بلکہ تمنا کرے کہ یا اللہ جیسی عظمت اس کو دی ہے ایسی ہمیں بھی دے دے۔ بھائی یہی چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انبیاء سب کہیں گے یا اللہ جو عظمت عباس کی ہے وہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ توجہ ہے، یہ ہے عظمت عباس۔ اور کیوں نہ ہو میں نے ختم کیا عزیزوں، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ایک آپ کی خدمت میں، اور یہیں سے میں اپنے مسائل کر رہا ہوں، ایک دعا بتا رہا ہوں مولا عباس، کسی کی کوئی کیسی ہی حاجت ہو، کئی سال کی ہوگی حاجت، میرا دعویٰ ہے مجھے آگے پکڑ لیجیے، یہ ایک دن بتا رہا ہوں مولا عباس کے نام سے۔ مولا عباس کے نام کے عدد ہے 133، 133 یہ عباس کے نام کے عدد، 133 مرتبہ 133 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیے، اول و آخر صلوات، درمیان کے 2 رکعت صلاۃ، صلاۃ حاجت عطیہ کیجیے حضرت عباس 2 رکعت۔ صلاۃ پڑھنے کے بعد 133 ٹائم 133 مرتبہ پڑھیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام، اے حسین کے چہرے سے پریشانی اور کرب کو دور کرنے والے عباس، اپنے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی بھی دور کر دیجئے، جیسے حسین کی پریشانی آپ نے کربلا میں دور کی۔ یہ تسبیح ہے 133 مرتبہ پڑھیے، کیسی ہی حاجت ہو، روکی بھی ہو، میرا دعویٰ ہے بہت سے لوگوں کو بتایا تو میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی حسین جیسے امام کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا، بلکہ جیسے حسین نے کہہ دیا ویسے ہی عباس نے کیا۔ یہ ماں کی تربیت کا بھی اثر تھا کہ جب عباس کی ماں آئی کی شادی ہونے کے بعد اور پہلے دن حضرت علی نے ان کا نام لے کر پکارا تھا، فاطمہ نام تھا، لیکن ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کلابیہ نے کہا اے علی مجھے فاطمہ کے نام سے مت پکاریے گا۔ کہا کیوں نہ پکاروں؟ کہا اس لیے کہ ان بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جائے گی، ان بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جائے گی، مجھ کو آپ
دیکھی قریب آنے کے بعد ایک مرتبہ بھیا عباس کیا بات ہے کہ شہزادی آقا حسین جنگ کی اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ زینب عباس کے ساتھ آئی, حسین کے پاس آئی, کہا اجازت دیجیے. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب مصلحت نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جنگ کی تو اجازت نہیں دی. کہا اچھا دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے صدائے العطش بلند کر رہے ہیں, ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کے آؤ. وہ لقب جو آج تک باقی ہے اور وہ مشق جو آج تک علم سے بنی ہے, یہ عہدہ عباس کو کربلا میں ملا سقائے اہل حرم اور سقائے سکینہ کا. یہ نام کربلا کی سرزمین پر ملا عباس کو. اور جب عباس ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر چلے ہیں اور مشق لے کر چلے ہیں کہاں, دریائے فرات کی طرف. تاریخ لکھتی ہے کہ پسرے ساتھ نے عمرے ساتھ نے 4000 کا لشکر 4000 کی آرمی دریا کے کنارے دریائے فرات کے کنارے لگا دی تاکہ کوئی حسین کے لشکر کا نہر فرات پہ نہ آ سکے. خدا کی قسم تاریخ میں لکھا عباس نیزہ اتنا سا ہوتا ہے, نیزہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے. اس چھوٹے سے نیزہ وہ بھی ٹوٹا ہوا تو اور اتنا چھوٹا سا نیزہ عباس لے کر چلے ہیں. اور جب دریا کے قریب آئے ہیں تو عباس کسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر جنگل کے جانور چلے جائیں اس شیر کو کہتے ہیں عباس. بفرے ہوئے شیر کو کہتے ہیں عباس. جب عباس جیسے جیسے دریائے فرات کی طرف بڑھ رہے تھے یزید کا لشکر دریا سے دور ہٹتا چلا جا رہا تھا. اور پھر دور نہیں ہٹا. میں عبدالرزاق موسوی المکرم بہت بڑے ہسٹورین تھے, ان کی کتاب ذکر العباس کا حوالہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ جیسے ہی عباس نے اپنا گھوڑا دریائے فرات کی طرف بڑھایا ہے تو ایک مرتبہ ایک جدید لشکر تھا یہ اس طریقے سے بھاگا کہ دوسرے لشکر سے ٹکرایا, آپس میں مرتے چلے گئے. یہ عباس کی نظروں کا کمال تھا, یہ عباس کی نظروں کا محض تھا. نہ کوئی اسلحہ چلایا, نہ کوئی تلوار چلائے, نہ کوئی تیر چلایا, لیکن عباس اس بہادر کا نام تھا. دریا پہ آئے مشق پڑی, 4000 کا لشکر راہ فرار اختیار کر گیا. عباس نے بڑے اطمینان سے مشق بھری. اب آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا عباس 3 دن کے بھوکے نہیں تھے, کیا عباس 3 دن کے پیاسے نہیں تھے. جب ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو ایک مرتبہ کیا عباس کا دل نہیں چاہا ہوگا پانی پینے کے لیے, لیکن عباس نے سوچا میں تو کیا پانی پیوں. جیسے ہی دریا کی طرف دیکھا سکینہ یاد آ گئی, جیسے ہی دریا کی طرف دیکھا حسین کے بچے یاد آ گئے. مشق بھری. ایک مرتبہ گھوڑے کو دریا کے قریب لائے تاکہ گھوڑا پانی پی لے, لیکن گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا. جب گھوڑے نے انکار کیا ایک مرتبہ عباس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار تیرا حسین کتنا مظلوم ہے کہ جانور بھی حسین کی پیاس کو یاد کر کے پانی نہیں پیتا. اللہ اکبر. تاریخ سے لکھا کیا عباس نے پانی بھرا. مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی. مشق سکینہ بھری اور چلے. جب چلے تو بکھرا ہوا لشکر سمٹا, عباس کو گھیرا. ایک ظالم نے پشت سے پیچھے سے عباس کی پشت پر نیزے سے حملہ کیا, بھرپور نیزے سے حملہ کیا. اور اس کے بعد ایک ظالم نے عباس کی پیشانی پر تیر سے حملہ کیا. پیشانی سے خون جاری ہونا شروع ہوا, لیکن عباس آگے بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد نے پکارا ظالموں اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا تو ہم قیامت تک جنگ فتح نہیں کر سکتے. چنانچہ ایک ظالم نے کیا کیا, قبیلگاہ سے ایک تیر مشق سکینہ پہ لگایا اور مشق سکینہ پہ جب تیر لگا عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. عباس نے مشق سکینہ اپنی دانتوں میں لی اور علم عباس نے اپنے دانتوں میں دبایا. دونوں چیزیں عباس نے اپنے دانتوں میں دبائیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اب ذرا سا تصور کیجئے, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, ایک
پر بھی امام حسین کو یاد کر کے کہا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تو کاٹ دو، میں ہمیشہ اپنے دین کی اور اپنے امام کی حمایت کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ عباس آگے بڑھے، لیکن جب تیر مشق سکینہ پر لگا عباس نہ رک سکے، گھوڑے پر ڈگمگائے، جس مقصد سے آئے تھے مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ علم عباس کی کیا شان تھی، جب پہلا بازو قلم ہوا تو عباس کا علم جھکا، عباس نے وہ علم بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ آپ کو منظر بتا رہا ہوں اور ختم ہوا کہ سکینہ ننھے ننھے بچوں کو درے خیمہ پر اکٹھا کر کے کہہ رہی تھی بچوں آؤ 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 میرا چچا عباس پانی لے کر آ رہا ہے۔ جب علم جھکا تو سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا دیے، بچوں دعا کرو میرے چچا کی خیر ہو۔ جب علم پھر اٹھا تو کہا اللہ کا میری دعا قبول ہو گئی۔ دوسری مرتبہ علم اٹھا، لیکن اب جو علم گرا تو نہ اٹھا، لیکن ہاں سکینہ درے خیمہ پہ کھڑی ہے، بچوں کے ساتھ چچا کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر عباس نے آواز دی یا سیدی و مولائی ادرکنی، آقا میری مدد کیجئے۔ حسین ایک مرتبہ عباس کے سرہانے پہنچے، سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، عباس کی ایک آنکھ میں تیر دوسری آنکھ میں خون، سمجھ نہیں پائے کون آیا ہے سرہانے۔ ایک مرتبہ کہا آنے والے تو کچھ بھلا انسان معلوم ہوتا ہے، ذرا میرے آقا حسین کو خبر کر دے کہ تمہارا غلام زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس آنکھ کھولو میں تمہارا حسین ہوں۔ جیسے ہی کہا آقا آپ ہیں، کہاں عباس کا اچھا آقا میری دو تمنائیں ہیں۔ کہا عباس بتاؤ کیا تمنا ہے؟ پہلی تمنا یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ لوگ کہتے ہیں ذاکرین پڑھتے ہیں کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، یقیناً یہ بھی ایک وجہ نہیں ہوگی، ہم بھی ابھی تک وجہ نہیں سمجھ سکے، لیکن ایک وجہ میری اور سمجھ میں آتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ کیوں خیمے میں عباس نے اپنے لاشے کو لے جانے سے منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ عباس کو چھٹے امام نے صاحب بصیرت کہا۔ بصیرت اسے کہتے ہیں جو آگے تک کا دیکھ لے۔ عباس کو معلوم تھا میرا لاشا تو خیمے میں حسین لے جائیں گے، لیکن فاطمہ کے لال کا لاشا کوئی خیمے میں لانے والا نہ ہوگا، تو یہ غلامی کے خلاف ہے کہ غلام کا لاشا تو خیمے میں چلا جائے۔ آقا کا لاشا زمین کربلا پہ ہو، کوئی لے جانے والا نہ ہو۔ عزیزو بس چند جملے کا دوسری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو کہا پھر عباس زیارت کرو۔ کہا آپ کا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ ایک کہا کہ اچھا بھیا عباس، ایک مرتبہ حسین نے اپنی آبا کا دامن دیا، عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا، حسین کی زیارت عباس نے کی، عباس کی زیارت حسین نے کی۔ جب دونوں خواہشیں معلوم کر چکے تو ایک مرتبہ کہا اے عباس تمہاری دونوں تمناؤں آرزوؤں پہ میں عمل کروں گا، لیکن اے بھیا عباس ایک تمنا میری بھی ہے۔ کہا بھیا آقا حسین کو کیا؟ کہا عباس تم نے پوری زندگی مجھ کو آقا اور سید کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس نے آخری حسین کہا اور روح قبر سے انسری سے پرواز کر گئی۔ حسین عباس کا علم لے کے چلے، سکینہ نے کہا بچوں لگتا ہے میرا چچا عباس آ گئے۔ جب علم خیمے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا۔ بابا کا دامن پکڑ لیا، بابا حسین مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے عباس میرے چچا عباس کو لا دیجیے، مجھے ان کی لعنت اللہ علی الظالمین۔
ہم سب باب الحوائج مولا عباس جن کو حاجت اللہ دروازہ خاصا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے بلکہ ہر قوم کی حاجتوں کو پورا کیا، جو اللہ کی مظہر کا، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. جیسے اللہ بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے، ایسے عباس بغیر ہاتھوں کے عطا کرتے ہیں. یا اللہ تم کو اللہ باب الحوائج حضرت عباس کی مظلومیت تھا، جو مومنین و مومنات کی ماں کو عطا کرنا. یا اللہ آج 8 محرم ہے، 2 دن کے بعد عاشورہ ہے. یا اللہ اس کو واسطہ ہے جس طرح یہ علی عزادار خیریت سے ہیں، انشاءاللہ آئندہ امام کے ظہور تک خیریت سے رہیں اور امام کے سامنے ہم عزاداری کریں جب جلد امام کا ظہور ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے ماتم کے آخر تک رہیں اور زیارت حضرت عباس علمدار پڑھ کر تشریف لے جائیں اور اپنی حاجتیں مولا سے لے کر. ماتم حسین، ماتم عباس.